جی گجرانوالہ سے وہ کہتی ہیں ملک میں ایک سرکس لگا ہے، عوام احمقوں کی طرح حیرت زدہ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے رہبر اور رہنما ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں، ہر صوبہ دوسرے صوبے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اپنے علاوہ ہر ذات اور قومیت دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے۔ کیا ترقی کرنے اور چاند سورج پہ کمندیں ڈالنے والوں کے یہی چلن ہوا کرتے ہیں۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ہم نے صرف شاعری میں ہی چاند اور سورج وغیرہ پہ کمندیں ادروائز نہیں۔ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، کون سی کمند یہاں نہیں ہے، شرح خواندگی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنے دین کا فہم نہیں ہے، جو چاہتا ہے ان کو بیوقوف بنا لیتا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، پچھلے دنوں پریشانی اندازہ لگائیں۔ پاکستان جیسے ملک کے اخباروں میں یہ شائع ہوا تھا کہ مریخ پہ گند ڈال دیا گیا ہے، تو میں نے کہا تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستانی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے گلی کوچے گھر دیکھو، تو جنہوں نے مریخ پہ جا کے گند ڈالا ہے وہ صاف بھی کر لیں گے۔ تو یہ ادھر تو علامہ اقبال صاحب بیچارے رومانٹک سے آدمی تھے، اندازہ لگائیں ان کا۔ میں بات سوچتا ہوں کہ بندہ عشق میں کہاں تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ انہی کا فرمان ہے نا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کماندو، کیڑی کماند اور کیڑے ستارے، تو کوئی حال ہی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ یعنی کن لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں جو اپنی گلی میں اکٹھے نہیں؟ فرقہ واریت اپنے عروج پہ، دہشت گردیاں، فلانا ٹمکانا، کوئی کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہا ہے، کوئی کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر، کوئی کسی کو غدار بتا رہا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ نیل کے ساحل سے لے کر، وہ یہ تو شروع میں ہی کام شروع ہو گیا تھا۔ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو جنگیں ہیں جناب امیر معاویہ کے ساتھ، اور جو باقی تاریخ آپ کے سامنے دورانیں تو شروع سے شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر کیا نہیں ہوا؟ حجاج بن یوسف جیسے بندے نے تو خانہ کعبہ پہ پتھر برسائے تھے۔ ہمارے یہاں تو کربلا بہت پہلے سمبل ہے، ایک استعارہ ہے کربلا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آٹومنس پہ بڑا فخر ہے، سلطنت عثمانیہ تو خلافت عثمانیہ، وہ باپوں نے بیٹے مار دیے، بھائی مار دیے، چاچے مار دیے، ابے مار دیے۔ ادھر محی الدین، اورنگزیب، عالمگیر، ٹوپیاں سی کے اور یہ وہ سارا، باپ اندر، بھائی سارے قتل، بھتیجے سارے قتل، جن کی عمریں بھی نہیں تھیں اس قابل وہ بھی قتل۔ وہ دارا شکوہ کا ایک بیٹا بعد میں ذرا تھوڑی دیر بعد پکڑا گیا، وہ بڑا ہینڈسم تھا، تو اورنگزیب خود بڑا حیران ہوا۔ لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ چھوڑ دیں، اس نے کہا نہیں، سانپ کی اولاد پہ بھروسہ نہیں۔ باپ کو جہاں اندر کیا، جہاں اس کو کنفائن کیا ہوا تھا، وہاں ہر چیز سفید تھی، چونکہ اگر آپ کے ارد گرد ہر چیز سفید ہو تو آپ کی بصارت قبل از وقت چلی جاتی۔ سب کچھ اٹھا کے دیکھ لیں، تو یہ ایک آپ تو خاندان بتائیں نا، مغلیہ، شغلیہ، یہ سارے جو بھی تھے، ایک لیکن خواب، علامہ صاحب شاعر تھے، شاعر خواب شاب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنے پہ ظاہر ہے کوئی پابندی نہیں ہے، بے شمار۔ جہاں گلا کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ کمال ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا اچھا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنا دی۔ یہ کیا ہے؟ میں جو سر بسجتا ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو ہم سارے کروڑوں نمازی ہیں، مل کیا رہے ہیں، اجر کیا ہے؟ کرتوت
کرتوت اصل میں عبادات بنیادی طور پہ تربیت کے مختلف طریقے ہیں. میں لاکھ نمازیں پڑھ لوں، اگر میں بچوں کے دودھ میں گند کیمیکل ملا رہا ہوں تو میری نسلوں پہ لعنت ہو. یہ نہیں چاہیے. جیسے اللہ پاک کا فرمان ہے نا کہ تمہارے قربانی کے گوشت اور خون نہیں مشتو. ہمارے یہاں کیا ہے، یہ بھی اب دکھاوے کا. بچپن میں متمول لوگ تھے اور ارد گرد ہمارے متمول لوگ تھے. میں بچپن کی بات کبھی نہیں دیکھا تھا کسی نے اونٹ شونٹ کیے وہ نہیں. دمبے بکرے وغیرہ لے کے بچے پھرا پھرا کرتے تھے 2-4 دن ہفتہ پہلے. یہ عام یہ رواج تھا. مجھے نہیں یاد. ہمارا ایک گھر سرکلر روڈ ایک پیپلز کالونی میں تھا. سارا بچپن ٹین ایج لال پور میں گزری ہے. متمول ترین بہت ہی دولت مندوں کا شہر ہے. میں نے نہیں دیکھا. آج کل دیکھ لو اتنے غلیظ اور گندے لوگ ہیں. اگر افورڈ کر سکیں تو وہ آدھی سڑک پہ گھیرا ہوا ہوتا ہے اونٹ نے. وہ اونٹ کی کیا ہے یہ دکھاوا نمائش کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں اگر آپ نمازی دیکھ لو بندہ سوچتا ہے بعض اوقات کہ یار اگر اتنے نمازی اگر باقاعدہ صحیح معنوں میں اسلام کو پریکٹس کر رہا ہوں یہ ملک جنت بن جائے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے گناہ گار کی بات بھی نہیں کر رہا. جو مسجدوں میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں وہی اگر لین دین اور معاملات میں کھڑے ہو جائیں یہ ملک ہفتوں میں تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم یہی ملک ہے نا جن کے بارے میں بڑے دعائیں مانگتے تھے، دعائیں مانگتے ہیں. رمضان میں بلیک ہوتی ہے، اس سے پہلے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، رمضان میں مہنگائی بڑھاتی ہے. تو اس لیے چھوڑیں یہ چاند سورج پہ کمدیں، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے. باقی سرکس والی بیٹا بات آپ کی سویرا 100% درست ہے. یہ سرکس ہے، نوٹنکی ہے، یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا. ہوتا ہے قسطیں ایک زمانے میں نہیں اتنی قسطیں، جس کی 75 سال سے قسط پہ قسط آ رہی ہے. حیرت پہ حیرت ہو رہی ہے. جس پہ یقین نہیں آتا وہ ہو جاتا ہے.